خطابت کا ابو امام آ رہا ہے۔ اب آئیے حضرت کا سال اڑا کر استقبال کریں گے۔ جناب مولانا قاسم سے گزارش کروں گا کہ آئے سید صاحب کا اور حضرت کاتب ہم صاحب کا سال سے سواگت کریں۔ مولانا قاسم صاحب بابو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید سکندر شاہ باپو قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله،
لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام صدر جلسہ مخدوم گرامی حضرت قبلہ سید سکندر شاہ دامت برکاتہ العالیہ، گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم اور اس کا احسان کہ اس نے محض اپنے فضل کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں محسن قوم و ملت، شمس شریعت، عارف حقیقت، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سیدنا و مولانا حضرت قبلہ پیر سید محمود الاولیاء محمود شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ رحمت و رضوان کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اس محفل پاک کو اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین آمین۔ اور آپ حضرات واقعی مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے مرشد برحق سیدی محمود الاولیاء محمود شاہ جیلانی کی بارگاہ عالیہ میں ان کے عرس پاک کے موقع پہ اس مبارک اور مقدس تقریب کو منعقد کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ جن جن لوگوں نے جس طرح اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حصہ سب کا ہے، جی جی بالکل۔ اس میں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں جی الحمدللہ اس محفل پاک میں سب کا حصہ ہے۔ بے شک۔ کسی نے بلانے کا کام کیا ہے تو بلانے کا کام کر کے، اور پھر اگر کوئی نہ آتا تو کسی نے اس میں آنے کا بھی کام کیا ہے، تو یہ آنا اللہ مبارک کرے۔ آمین آمین بے شک۔ حق۔ اور یہ محفل سجانے والے ان آنے والوں کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، جی مشکور ہیں، ممنون ہیں۔ اللہ آپ کو قدم قدم پہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات، جہاں تک محمود الاولیاء پیر محمود شاہ جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پاک اور آپ کی حیات پاک اور آپ کے جیون چریتر کا معاملہ ہے، تو سیدی محمود شاہ جیلانی کی ذات پاک کثیر الجہاد ذات، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، لیکن چونکہ ابھی اس کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو پھر ہر لفظ کا ترجمہ کرنا ہوگا، تو ترجمے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کرے یہ ہماری کاوش قبول ہو جائے۔ کثیر الجہاد یعنی محمود شاہ کی ذات کثیر الجہاد، اور پھر آپ کی ذات کو کوئی جس جہت سے بھی دیکھے تو آپ کی ذات اس جہت سے آفتاب اور ماہتاب نظر آتی ہے، اب چاہے جس جہت سے دیکھیں۔ اب یہ جو میں نے جملہ بولا ہے، اس پورے جملے کا خلاصہ اگر کوئی کرنے جائے تو اس کے لیے ایک دو راتیں نہیں بلکہ عمر درکار ہے۔ بے شک۔ اتنی عظیم ذات ہے محمود الاولیاء کی ذات۔ جی ہم مختصر سے وقت میں چند معروضات صرف اور صرف اس مقصد سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم ایک گلدستہ بنائیں گے جی اور سب کی طرف سے ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حق حق حق۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گلدستے کو قبول فرمائے۔
آمین آمین. اور انشاءاللہ اگر قبول ہوا تو سال بھر اس کی خوشبو گلیوں میں مہکتی رہے گی. سبحان اللہ بے شک. اور برکات ایسی ہوں گی کہ انشاءاللہ سال بھر وہ برکتیں برستی رہیں گی. جی جی جی. کیونکہ یہ میں نہیں بلکہ میرے آقا کا فرمان ہے. سبحان اللہ. عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ. جہاں جہاں بھی اللہ کے محبوب بندوں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. اب یہ وہ رحمت نہیں کہ جیسے بادل سے برسات برسے اور ہم دیکھیں. جی یہ تو برسات وہ ہے جو اہل دل دیکھتے ہیں، اہل نظر دیکھتے ہیں. جی. لیکن ایسی محفلیں رحمت کی برسات سے خالی نہیں ہوتی. بالکل بالکل. اور پھر یہ ہم پر یعنی انحصار ہے کہ ہم اس سے دامن بھر کے جاتے ہیں یا اس کے چھینٹے اور قطروں سے بھیگ کر کے جاتے ہیں یا صرف اس کی ہوا سے خوشبو حاصل کر کے جاتے ہیں. جی. لیکن اتنا تو یقین ہے کہ ایسی محفلوں سے محروم کوئی نہیں جاتا. ان محفلوں سے انشاءاللہ محروم کوئی نہیں جاتا. تو جب محروم نہیں جاتے تو مالا مال جاتے ہیں. تو اس مالا مال ہونے کا بھی پتہ نہیں چلے گا یہاں کل چلے گا قیامت میں. سبحان اللہ. سبحان. ایسی محفلوں میں جو مالا مال ہوتے ہیں وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مالا مال ہوئے ہیں تو صبح گھر میں اثر ظاہر ہو کہ مالا مال ہو کے آئے. جی جی. واہ. یہ مالا مال ہونا نہیں ہے. اگر ایسا کوئی مالا مال ہو بھی گیا تو پھر وہ پامال بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی مالا مال ہونا ہے. مالا مال ہونا تو یہ ہے کہ کل میدان محشر میں جب اٹھیں تو یہ مال دامن میں ہو. سبحان اللہ. تو اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. بے شک. اور ہمارے اس نذران عقیدت کو اللہ تعالیٰ ان کی دربار میں قبولیت کا شرف بخش کر کے اور ہمارے لیے ذریعے نجات بنا دے. آپ حضرات نے غور کیا ہوگا. جی. دیکھیے اب میں باقی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. سبحان اللہ. ورنہ اگر مجھے ٹائم پاس کرنا ہوتا تو میں پھر ادھر ادھر کی باتیں تو اور بہت ہیں اور بھی بہت ہیں جی جس کی کوئی حد نہیں ہے. جی. آگے آتے ہو. تو آپ حضرات اولیاء کرام کے عرسوں میں کثرت سے شریک ہوتے رہتے ہیں. جی. ولی کا جہاں بھی عرس ہوا ولی کے دیوانے پہنچ گئے. بالکل بالکل. اور یہ گویا کہ اس ولی کی محبت ہے جو انہیں کھینچ کے لے جاتی ہے. بے شک. تو اکثر اولیاء کے عرس میں آیت پڑھی جاتی ہے اللہ ان اولیاء اللہ. اکثر یعنی زیادہ تر یہی آیت پڑھی جاتی ہے خطبے کے بعد. اور میں نے آج آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ محبوب اور اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلامی ہے. یعنی اس کا یہ معنی یہ ہوا کہ اس کے سوا کوئی دین ہے ہی نہیں. دین تو اسلام ہی ہے اور باقی سب بنائے ہوئے ہیں. جی. دین جو ہے وہ دین صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. اب مجھے اسی دین پر محمود شاہ جیلانی کی شان بیان کرنی ہے اسی دین کے حوالے سے. اچھا میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ آپ حضرات تو نہ معلوم کیا کیا یعنی خواہشات اور آرزویں لے کے آئے ہوں گے کہ یہ بیان ہوگا وہ ہوگا. جی. اور آپ اور ہم یہ بھی آرزو لے کے آئے ہوں گے کہ کرامتیں بیان ہوں گی. جی جی جی. کیونکہ آج کل کرامتوں پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے اور کرامتوں کے سہارے ولایتیں ثابت کی جا رہی ہیں. تو کون جانے کہ کرامت سچی ہے یا جھوٹی. واہ. تو میں آج کرامتیں بیان نہیں کروں گا. یہ پہلے سے آپ حضرات کو بتا دوں. جی. اور آپ میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کرامت کیوں نہیں بیان کریں گے تو میں عرض کر دوں نبی معجزہ وہاں دکھاتا ہے جو نہ ماننے والے ہوں. معجزہ وہیں ہوتا ہے اظہار جہاں نہ ماننے والے. ان منکر ہوں منکر. جی. ماننے والوں نے کبھی معجزہ مانگا ہی نہیں. کیا بات. واہ. اور صدیق اکبر نے بن معجزہ مانگے پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تو چونکہ یہ ولایت جو ہے نا یہ فیض ہے نبوت کا. بالکل حق. اور جو نبی کے دیوانے ہیں وہی ولایت کے قائل ہیں وہی ولیوں کے غلام ہیں. تو میں کرامت کیوں بیان نہیں کروں گا؟ کرامت تو میں تب بیان کرتا کہ کوئی منکر ہوتا
यहाँ तो सब मानने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुनकिर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ तो सब अकीदत और मोहब्बत से मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर जरूरत क्या है करामत की? हक हक। और अगर करामत ही सुननी हो तो महमूद शाह की एक करामत 1 घंटा होगी। बेशक, हक हक। एक करामत 1 घंटा। बेशक। और फिर ये कि अगर करामत कोई 1-2 हो तो फिर आदमी बयान करके कहे ये मेरे मुर्शिद की करामतें। और आजकल तो 2-2 करामतें भी उसको गौस तक पहुंचा देती है। और यहाँ करामतों की कोई कमी नहीं है। जी जी, हक। लेकिन एक बात जहन में महफूज रखें, और ये हमारी मालूमात में इजाफा करने वाली बात है। नबूवत ये वो शान है कि नबी को ऐलान करना होता है, ऐलान करना ही पड़ेगा कि मैं नबी हूं। जी। नबूवत जो है वो जाहिर करने की चीज है, और इसके बरअक्स विलायत छुपाने की चीज है। सुभान अल्लाह। वाकई जो वली होते हैं वो अपने आप को छुपाते हैं, जहां तक बन पाए छुपाते हैं, वो करामतें नहीं दिखाते। लेकिन करामत वहां दिखाते हैं जहां जरूरत पेश आती है। ख्वाजा साहब ने भी वो कूजे में जो अना सागर भरा था वो ऐसे नहीं भरा था, जब जरूरत पेश आई तब भरा था। वरना वो ये नहीं कि करामतें दिखाने आए थे, वो करामतें दिखाने नहीं, वो नबी का दीन सिखाने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हक हक। और करामत वहां दिखाइए जहां दीन के आगे कोई रुकावट आई, और उस रुकावट को ये मादी ताकतें न हटा सकी तो अल्लाह के वली ने आगे बढ़ के मादी ताकत वालों से कहा तुम पीछे हटो, हम एक ही रूहानियत की ताकत से दिखा देते हैं कि वली की ताकत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करामतों का जिक्र हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा है। जी। मैं जो आयत मुक़द्दसा इस खुतबे के बाद पढ़ चुका हूँ उसी के हवाले से चंद मारूज़ात अर्ज करूंगा, लेकिन इसको समझने के लिए शर्त ये है कि तवज्जो रहे। जी जी, तवज्जो। बिल्कुल तवज्जो रहेगी तो मैं इंशाअल्लाह अपने हिसाब से महमूदुल औलिया महमूद पिया की शान अर्ज करने की सआदत हासिल कर सकता हूँ। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जो कि इस फकीर हकीर का एक मामूल है। अब इसको चाहे आप तमीद का नाम दें और चाहे इसको तकरीर का नाम दें। नाम देना आपको यानी मैं इख्तियार दे रहा हूँ, आप नाम दे दें जो भी दें। और अक्सर मैं अपनी गुफ्तगू जो है ना उसको सवाल जवाब की शक्ल में पेश करता हूँ, सवाल, ताकि आपका जहन बेदार रहे। अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी या नहीं दी? कि नहीं दी? बेशक दी। और कितनी दी तो आप कहेंगे शुमार नहीं। अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी और कितनी दी तो आप कहेंगे कोई शुमार नहीं। और कोई कहे कि ये आपने क्यों कहा शुमार नहीं, तो आप में से हर एक ये पढ़ सकता है इन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार इतनी नेमतें हैं सब पर। अच्छा, ये अलग है कि किसी को कम मिली किसी को ज्यादा मिली, इसमें भी रब की हिकमतें हैं, इसमें भी रब की हिकमतें हैं। लेकिन ढूंढने से भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें नहीं हो। हम सब पर अल्लाह की नेमतें बरस रही है, कोई कमी नहीं है नेमतों की। हर लम्हा हर घड़ी नेमतें मिल रही है। अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूं वो ये है कि हम जो यहाँ मौजूद हैं इस महफिल पाक में, चाहे ख़वातीन इस्लाम, चाहे ये मेरे आका के गुलाम, इस महफिल पाक में जितने भी खुश नसीब बैठे, सबके पास अल्लाह की नेमतें हैं, किसी न किसी शक्ल में, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा, लेकिन हैं। अब मैं ये सवाल करने जा रहा हूँ कि आप जरा मुझे ये फैसला करके और जवाब दें कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में हमें जितनी नेमतें दी हैं उन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाह आपका चेहरा खिला, इसलिए मैं समझ गया कि आप पहुंच गए, आप उस नेमत तक पहुंच गए। यानी हमारे पास इस वक्त जितनी भी रब की दी हुई नेमतें हैं उन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी?
تو الحمدللہ ہر مومن پہنچا ہے کہاں؟ اس عظیم نعمت پر جو واقعی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا نام ہے دین و ایمان۔ یہ جو ہے نا یہ قابل غور بات ہے، یہ جو دین ہے نا، دین دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اس کے آگے کچھ نہیں۔ یہ اتنی بھئی ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کو نہ پہچانیں، اسے کچھ نہ سمجھیں تو یہ ہمارا اپنا معمول ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے۔ دیکھو ہم نے دین کو کوئی اہمیت زیادہ نہیں دی ہے، دین تو ہے ہمارے پاس، لیکن ہم نے دین کو اتنا نہیں سمجھا جتنا کہ سمجھنا چاہیے۔ دین ساری نعمتوں سے، سارے انعامات سے، ساری دولتوں سے سب سے بڑی دولت اگر ہے وہ دین ہے، سب سے بڑی دولت دین ہے۔ اگر کسی کے پاس 7 کھنڈ کی بادشاہی ہو، 7 اقلیم کا راج ہو، دین اور ایمان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 7 کھنڈ ہے نا، 7 کھنڈ، کھنڈ تو جانتے ہیں نا، 7 بر اعظم، اور 7 بر اعظم سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا پر کسی کا راج ہو، جیسے حضرت سکندر ذوالقرنین کا تھا، جیسے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا تھا، اسی طرح اگر کسی کے پاس ان 7 کھنڈ کی بادشاہی ہو اور بیک وقت وہ پوری دنیا کا راجہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ایسا خوش نصیب، کوئی ایسا خوش نصیب کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اور دونوں وقت کا کھانا بھی اسے نہیں ملتا، ایسا بالکل مسکین فقیر، لیکن اگر اس کے دل میں ہے ایمان کی دولت اور اگر اس کے پاس ہے دین، تو قسم رب کی اس فقیر کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ہے دین۔ یعنی 7 اقلیم کا راج ہو اور دین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں لیکن اگر ایمان اور دین ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو اس پر یقین اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ دین ہے۔ اچھا اب یہاں آ کر کے میں خود الجھ گیا، الجھا اس لیے ہوں کہ دین 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 بچپن سے آج تک سنتے تو چلے آئے، لیکن کبھی سوچا کہ دین ہے کیا؟ اور میں بھی اگر آج یہاں صرف دین کہہ کر کے آگے گزر جاؤں تو یہ تو ناانصافی ہوگی۔ بھئی دین سب سے بڑی دولت ہے تو سمجھنا تو چاہیے نا دین ہے کیا، اور دین کہتے کس کو ہیں؟ تو کما کہوں تو اس کی تشریح کے لیے نہ ہمارے پاس اس وقت وہ طاقت ہے اور نہ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے کہ یہ دین ہے۔ پھر اس کو جو جتنا زیادہ سمجھنا چاہے وہ آگے اس کا کیا کرے، تفتیش کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ جتنا زیادہ کوشش کرے گا اتنا ہی زیادہ سمجھے گا، لیکن میں تو یہ عرض کروں گا کہ سمجھنے والوں باقی چیزوں کو بعد میں سمجھو، سمجھنا ہے تو دین کو سمجھو۔ سمجھنا ہے تو سب سے پہلے کس کو سمجھو؟ دین کو سمجھو۔ تو اب یہ دین اتنی بڑی دولت، 7 اقلیم کی بادشاہی سے بھی بڑی دولت، دنیا بھر کے خزانوں سے بھی دین بڑی دولت، اور دنیا بھر کے جتنے بھی یعنی یہ مال و متاع کے خزانے سب سے بڑی دولت دین ہے، تو یہ دین ہے کیا؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے اور اس محفل کو برکتوں کا مستحق بنانے کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرے آقا کی حدیث تو مقبول ہے یا نہیں؟ بے شک حق حق۔ بھئی میری بات، حضرت کی بات، قبلہ کی بات، یہ تو اللہ کی رحمت پہ ہے، قبول کرے نہ کرے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کی حدیث مقبول ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ دین کیا ہے، اور جب میں نے حدیث کا نام لیا تو کچھ لوگوں کے چہرے پہ رونق آئی۔ رونق اس لیے آئی کہ انہوں نے طے کر لیا کہ حدیث کون سی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حدیث سن لیں، چاہیں تو حدیث پڑھوں چاہیں تو ترجمہ کروں۔ حدیث پڑھیں گے تو وقت زیادہ لگے گا اور صرف ترجمہ کریں گے تو وقت ذرا کم لگے گا۔ دونوں میں اختیار ہے، یعنی چاہیں تو حدیث پڑھیں چاہیں تو ترجمہ کریں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ترجمہ ہی کر دیں، اور یہ بات مدینے کی ہے اور بات بھی آج کی نہیں، میرے آقا کے دور کی۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب، اور اس حدیث کو ہم نے پایا مسلم میں اور مشکات میں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور میں عرض کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب والی حدیث۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ اطلع علینا رجل، سبحان اللہ، بے شک ذات سواد یعنی شدید و سواد شعر و شدید و بیاض ثیاب، فجلس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ سبحان اللہ، فقال اخبرنی یا محمد عن الاسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ ان محمد عبدہ ورسولہ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ تصوم رمضان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، سبحان اللہ، قال صدقت، فقال عمر عجبنا على ذلك تسأل وتصدق او كما قال، سبحان اللہ، فقال یا محمد اخبرنی عن الایمان، قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، قال صدقت یا رسول اللہ، قال عمر عجبنا على ذلك تسأل وتصدق او كما قال، فقال یا محمد اخبرنی عن الاحسان، قال الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، قال صدقت، قال اخبرنی عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال اخبرنی عن اماراتها، قال ان تلد الامة ربتها ان ترى الحفاة العراة رعاة الشاة سبحان اللہ، متطاولا على البنيان او كما قال النبی۔ میں نے جلدی کیوں پڑھا؟ جی جی جی، وقت کم لگے، یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث اور بڑی تیزی سے پڑھی ہے، کیونکہ اگر آہستہ پڑھتا تب بھی وہی حال ہوتا، زیادہ پڑھا تو بھی حال وہی ہوا، کیونکہ ایسا نہیں کہ آہستہ پڑھتا تو آپ سمجھ لیتے، اور میں نے جلدی میں پڑھا تو آپ نہیں سمجھے، دونوں جب برابر ہیں تو میں نے جلدی پڑھنے کی کوشش کی ہے تاکہ برکتیں حاصل ہوئیں، جو یاد تھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کر دی۔ سبحان اللہ، یہ میں نے حدیث پڑھی، حدیث، اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جی جی جی، لیکن ترجمہ اس انداز سے نہیں کروں گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، ترجمہ کروں گا بالکل اس انداز میں کہ آپ بھی کچھ اس پہ سوچ سکیں، سمجھ سکیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب مطلوب مصطفیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ کسی دن، یہ حدیث تو ایسی ہے کہ اگر ایک ایک جملے کی تشریح کی جائے تو سبحان اللہ، ایک ایک جملہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہم روز حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، اور یہ ہیں صحابی، سبحان اللہ، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ہو صحابی، ولی نہیں کہہ سکتا، اور نہ کوئی غوث کہہ سکتا، یہی جو کہیں وہ صحابی ہے، کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کسی دن، تو ذات یومن یعنی کسی دن۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں اچانک کیا، اذ طلع علینا رجل، سبحان اللہ، اچانک محفل میں ایک شخص ظاہر ہوا، ایک شخص ظاہر ہوا، یہ حضرت عمر کی شان کو دیکھیں، کہتے ایک شخص ظاہر ہوا۔ اچھا وہ جو شخص ظاہر ہوا فرماتے ہیں اس کا حال یہ تھا کہ اتنے زیادہ سخت سفید کپڑے تھے کہ مت پوچھو، سبحان اللہ، بہت زیادہ کپڑے سفید تھے، جی، اور بال بھی اتنے کالے تھے کہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور پھر حدیث کے الفاظ اس وقت میں بھول گیا، پھر پڑھو، حضرت عمر نے کہا کہ لا یرا علی سفر اثر سفر ولا یعرفہ منا احد،
جی جی یہ جو آنے والا آیا اس پہ سفر کی بھی علامتیں نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. واہ بھائی اب یہ ضد ہوا یا نہیں؟ یا تو رات یا دن، یا مسافر یا مقیم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مسافر بھی لگتے تھے اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. تو گویا کہ لگتا تھا کہ مسافر بھی ہے، مقیم بھی ہے، اور ہوگا ان میں سے کوئی ایک. کیونکہ اگر مسافر ہوتا تو بالوں پہ، کپڑے پہ سفر کا اثر ہوتا اور اس پہ کوئی اثر ہی نہیں تھا. اور یہ اگر مقیم ہوتا، ہم میں سے کوئی پہچانتا، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں. اور پھر اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ ہم میں سے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں حضور نے ادب سکھایا تھا اور ہمیں حضور نے پڑھایا تھا، ہمیں حضور نے پلایا تھا. مجلس کے آداب سے ہم واقف تھے. ہم میں سے اگر کوئی دیر سے آتا تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا، گردنیں پھلانگ کر کے آگے نہیں آتا. یہ مومنوں کی تعظیم نہیں، اس کی بے ادبی ہے. اور مومن چاہے جیسا ہے وہ تعظیم کے قابل ہے. شک بے شک، حق حق. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم تو اس پہ عمل کرتے تھے. یہ آیا سب کے بعد میں. چاہیے تو یہ تھا کہ پیچھے بیٹھ جاتا، بیٹھا بھی نہیں، اور بڑھتے بڑھتے بالکل حضور کے پاس آ کے بیٹھا. اور پاس آ کر کے بیٹھا تو کیسے بیٹھا؟ جیسے ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے. یعنی دو زانو ہو کے بیٹھا، اپنے گھٹنوں کو میرے آقا کے گھٹنوں سے ملا کے بیٹھا. اور پھر یہ دونوں ہاتھ اپنے اس گھٹنوں پہ ران پہ رکھے جیسے یعنی جیسے ایک شاگرد استاد کے پاس بیٹھتا ہے ویسے بیٹھا. ادب سے بیٹھا، تعظیم سے بیٹھا. یہ بیٹھنے والا. اور پھر کہنے لگا اے محمد. اور سارے تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. جی 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 اور یہ آنے والا کہہ رہا ہے محمد. صلی اللہ. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو سب سے زیادہ محبت ہو. سب سے زیادہ محبت، یہ محبت کی علامت ہے. یہ ایک الگ عنوان ہے. اس نے یا رسول اللہ نے کہا یا محمد اخبرنی، اے محمد مجھے ذرا یہ تو بتائیے، خبر تو دیجیے اسلام ہے کیا؟ سبحان اللہ. اب اس نے پوچھا کیا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے بتایا اسلام یہ ہے. جی تو جو میرے آقا نے بتایا اسلام یہ ہے، ہاں ہاں اگر وہ ہمارے پاس ہے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. بے شک بے شک. اور اگر نہیں ہے تو سوچیں. جی ہم جو کہتے ہیں نا مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ اسلام کیا ہے. تو یہیں سے پتا چلے گا کہ یہ ہے اسلام. اب میرے آقا بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اسلام. فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور پھر تو نماز پڑھے. اسلام یہ ہے کہ تو اگر نہ پڑھے تو اسلام رہا. اب آپ کچھ تو ہاں یا نہ تو کیجیے. آنے والے نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو اگر صرف کلمہ پڑھنا ہی اسلام ہوتا تو میرے آقا کہتے کہ بس تو گواہی دے اللہ ایک ہے، محمد بندے اور رسول ہیں، یہ اسلام ہے. نہیں، میرے آقا نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اور تو نماز پڑھے، رمضان آئے تو روزے رکھے، اور مال ہے تو زکوٰۃ دے، اور استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرے. اور جب یہ سب کرے تو یہ ہے اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اسلام تو ہے لیکن ادھورا ہے. جی اسلام ہے لیکن کیا ہے؟ ادھوری چیز کو کوئی پسند کرے گا؟ جی تو کیوں پسند کر رہے ہیں ادھورے کو؟ پورا کریں نا. رب نے ہمت دی ہے. گھر کی دیوار بھی ادھوری پسند نہیں. جی حق ٹوٹا ہوا پیالہ بھی توڑ دیتے ہیں. حق حق. اور ہم ہیں کہ اس پہ غور بھی نہیں کرتے کہ اسلام ہے کیا. صرف کلمہ پڑھنا میں اس کا انکار نہیں، بے شک اسلام ہے، لیکن کمال اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے. کمال اسلام یہ ہے کہ رمضان کے سارے روزے رکھے. کمال اسلام یہ ہے کہ اگر مال دیا ہے رب نے تو گن گن کے حساب کر کے پیسے پیسے کی زکوٰۃ دے. اور اگر کمال اسلام یہ ہے کہ رب نے اگر استطاعت دی ہے تو پہلی فرصت میں فریضہ حج ادا کرے. بے شک. یہ ہے اسلام. جی یہ میرے آقا نے جواب دیا یہ ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہے اسلام. اسلام. اب اس آنے والے نے کہا صدقت. آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی اس لیے سوچا نہیں. وہ جو آیا تھا نا اس نے کہا صدقت. اور صدقت کا معنی ہے کہ آپ نے سچ کہا. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو جانتا ہو.
वाह بھائی جو جانتا ہے وہی تو کہے گا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو نہ جانے وہ کیا کہے؟ تو گویا کہ جب اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا تو معلوم ہوا جانتا ہے۔ اور پھر حیرت کی بات ہے کہ جانتا ہے تو پوچھا کیوں؟ پوچھتا وہی ہے جو نہ جانے، اور تصدیق وہی کرتا ہے جو جانے۔ اگر یہ جانتا تھا تو پوچھا کیوں؟ واہ اور اگر نہ جانتا تھا تو نہ جاننے والا ہی پوچھے، اور یہ تو جانتا ہے کیونکہ تصدیق کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب آخر میں آئے گا، ابھی نہیں آئے گا کہ ایسا اس نے کیوں کیا۔ جی اب اس نے پھر کہا اخبرنی عن الایمان، اسلام کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، اب بتائیے ایمان کیا ہے؟ جی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اور اس کا آسان ترجمہ کر دوں، میرے آقا نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو مانے، کس کو مانے؟ اللہ کو۔ تو مانے اللہ کو مانے۔ ایک بات عرض کر دوں، مانے سے مراد یہ ہے ماننے کی طرح مانے، ماننے کی، تو ماننے کی طرح ماننا کیا ہے؟ کیا ہم نہیں مانتے؟ بے شک ہم مان رہے ہیں، اسی لیے تو ہم مومن ہیں، نہ مانتے تو مومن کیسے ہوتے؟ مان رہے ہیں، لیکن جو ماننے کی طرح ماننا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ کو مانے، اور میں نے کہا ماننے کی طرح مانے، تو ماننے کی طرح مانا کیا ہے؟ کہ اللہ کو مان کر کے اللہ کی ہر بات مانے، بے شک یہ ہے ماننے کی طرح ماننا۔ کوئی کہے کہ میں نے اللہ کو تو مانا اور اللہ کی بات اور حکم کو نہ مانے، تو یہ ماننا ہوا؟ تو کہاں مانا؟ جب مانا نہیں تو ایمان کہاں؟ بات بھاری ہو رہی ہے ہلکی؟ اب یہ تو آپ سوچیں، جی 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 بھئی اللہ کو مانا اور اللہ کی نہیں مانی، اور اگر کہیں کہے کہ نہیں مانی ہے تو پھر مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ اگر کہیں کہ نہیں ہم نے اللہ کی ہر بات مانی ہے، رسول کی ہر بات مانی ہے، تو پھر لباس کا یہ حال کیوں؟ اگر آپ کہیں نہیں ہم نے اللہ کے رسول کی ہر بات مانی ہے، تو چہروں کا یہ اختلاف کیوں؟ میں الفاظ وہ بول رہا ہوں کہ جلدی سمجھ میں بھی نہ آئے، بات بھی بن جائے۔ جی ماننا تو یہ ہے کہ اگر اللہ کو مانا تو اللہ کی مانے، رسول کو مانا تو رسول کی بات بھی مانے، اور رسول نے جو حکم دیے ہر حکم کو مانے، یہ ماننا ہوا۔ اور پھر اسی پر ابھی ایمان کی بات ختم نہیں ہوئی، رسولوں کو مانے، سارے رسولوں کو مانے، ساری آسمانی کتابوں کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانے، اور تقدیر کے برے اور بھلے ہونے کو اللہ کی طرف سے جانے۔ جی یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایمان۔ جی اچھا، اب اگر دین یہیں پہ مکمل ہو جاتا تو وہ پوچھنے والا آگے کچھ بھی نہ پوچھتا، لیکن نہیں، اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں احسان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سن، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، بندگی کر، عبادت کر رب اپنے رب کی اس طرح گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہیں سے ولایت شروع ہو رہی ہے، تصوف۔ سبحان اللہ۔ یہ دین میں تصوف ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ بس دین میں عمل ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اور کچھ نہیں، مان لیا، عمل کر لیا، دین مکمل ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ ان کی نادانی ہے، نہ سمجھے، دین مکمل نہیں ہوا۔ دین میں جیسے ایمان ہے، عمل ہے، ویسے دین میں روحانیت بھی ہے، تصوف بھی ہے۔ احسان کو نام اسی کا نام احسان ہے۔ پوچھنے والے نے احسان کا پوچھا، میرے آقا نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو جب بندگی کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آسان کر کے فرمایا اگر اس حال پہ تو نہیں پہنچا، اس مقام پہ تو نہیں پہنچا، تو کم از کم یہ تو یقینی ہے تو اللہ کی عبادت کر، اس حال میں یقین رکھے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم جب بندگی کرتے تو اللہ ہمیں دیکھتا ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل حق۔ کیا نہیں دیکھتا؟ جی کیا اسے خبر نہیں کہ وضو کر کے سائل میرے در پہ آ چکا ہے، جی جی بالکل حق۔ اور اب وہ میری حمد بیان کر رہا ہے، اور اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ تو اس سے بڑھ کر کے بندے کی معراج کیا ہوگی کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق حق۔
اور اس طرح اگر کرم والی وہ نظر بندے پہ دن میں 5 مرتبہ پڑھے اور 5 مرتبہ وہ رب سے سرگوشی کرے تو یہ اس کی معراج نہیں تو اور کیا. اور یہ مشکل نہیں آسان ہے, یہ در کھلے ہیں, در دنیا کے در پہ جانے والے. کوئی تجھے منہ لگاتا ہے, کوئی بات نہیں کرتا, آ جا ادھر, وضو کر کے مسجد میں آ جا, رب کی تجھ پہ نظر ہے اور رسول کی بھی نظر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرش سیدی محمود شاہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. اب یہ ہوا یعنی تین چیزیں ہوئی, جی اسلام, جی, ایمان, احسان. احسان. جی لیکن آنے والے نے پھر کہا کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں قیامت کب آئے گی, کیونکہ یہ جتنے بھی کام ہیں نا, ایمان, اسلام, احسان, یہ سب قیامت کو آباد کرنے کے لیے, جی, یہ سب قیامت کی تیاری کے لیے ہے نا. جو یہ مانے کہ قیامت آنے والی ہے تو یہ سب انہی کاموں کو کرے گا تاکہ قیامت میں آسانی ہو. تو اس نے کہا بتائیے قیامت کب آئے گی. میرے آقا نے جواب دیا, مل مسئول عنہا بعلم من السائل. فرمایا جتنا تو جانتا ہے نا اتنا تو میں جانتا ہوں. جواب کیسا دیا آپ نے, اسی میں لوگ الجھ گئے. اسی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یا مجھے خبر نہیں ہے. آپ نے اسے یعنی گویا یہ کہا کہ پوچھتے کیوں, یہ بات کوئی پوچھنے کی, یہ بات بتانے کی نہیں ہے تو پوچھتے کیوں. تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے نہ بتائیں, لیکن ذرا نشانیاں تو بتا دیں, قیامت کی نشانیاں. جب قیامت قریب ہو تو نشانیاں تو ہوں گی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نشانیاں کون بتا سکتا ہے؟ جو قیامت کے آنے کو جانتا ہو وہی بتائے گا. نشانی وہی بتائے گا جو اس کو جانتا ہو, پہچانتا ہو کب آئے گی کیا ہے. اور اگر کوئی کسی کو جانے نہ پہچانے تو نشانی کیا بتائے گا. لیکن لوگ نادانی میں یہاں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نبی کو کوئی خبر نہیں, نعوذ باللہ, کہ قیامت کب آئے گی. اگر یہ خبر نہ ہوتی تو نشانیاں نہیں بتاتے. میرے آقا نے فرمایا نشانیاں بتا دیتا ہوں. اب آپ نے نشانیاں کیا بتائی؟ پہلی نشانی یہ بتائی تلد الامۃ ربتہا. اس کا معنی یہ ہے کہ مائیں اپنی مالکن کو جنے گی. یہ میں نے آسان ترجمہ کیا ہے, مائیں اپنی مالکن کو جنے گی. مطلب یہ ہوا کہ جیسے پہلے کے دور میں عورتیں مالک کنیزوں کو خرید کر کے غلام بناتی تھی اور پھر ان سے خدمت لیتی تھی, تو گویا